اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ تب صبح کو نیند سے اٹھ کے عزم کیا کہ پیغمبر خدا کے پاس جائیں، اور رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عزم کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور اپنا راز بیان کریں۔ اتفاقاً راہ میں دونوں حضرات کی با یکدیگر ملاقات ہوئی، اور خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں آپ کے پاس آتا تھا کہ کچھ مشورت آپ سے کروں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بھی آپ کے پاس آتا تھا کہ آپ کی خدمت سے مشرف ہوں، کچھ راہ دین کی آپ سے پوچھوں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کیا بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ فرما دیں اول کیا بات ہے۔ تب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت نزول جبرائیل علیہ السلام کی اور وحی لانا ان کا خدا کے پاس سے اور حقیقت خواب کی سب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا کہ آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ہمارے بیچ میں بھیجا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو ایمان کی راہ بتائیے۔ تب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ بتائی، ایمان سے وہ مشرف ہوئے، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ حدیث میں آیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں ایمان کی بات کہتا تھا وہ انکار کرتا تھا الا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مروی ہے کہ پہلے عورتوں میں سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی تھی، اور لڑکوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ایمان لائے تھے، اور غلاموں میں سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، اور آزاد کیے ہوئے غلاموں سے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ اور یہ بہت بڑا مرتبہ سعادت مندی کا ہے، کیونکہ یہ مرتبہ کسی اور صحابوں کو میسر نہ ہوا۔ اور بعد اس کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ایسا کہ 39 آدمی ایمان لائے تھے، لیکن دین اپنا پوشیدہ رکھتے اور نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ اور ایک دن کوہ ہرا میں حضرت نے ابو طالب کی دعوت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑوں گا، لیکن تم کو جو خدا نے فرمایا ہے اس میں تم قائم رہو، میں تمہاری پشت پناہ ہوں، کوئی تم کو ایذا نہ دے سکے گا۔ اور ابو جہل کو جب خبر اسلام کی پہنچی، وہ مردود کہنے لگا، میں اگر ایسا جانتا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو میں اس کا سر پتھر سے کچلتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سوائے ہیبل کے اور کسی کو سجدہ کریں گے تو سر اس کا پتھر سے ایسا کچلوں گا کہ مغز اس کا نکل پڑے گا۔ خیر خبر میں آیا ہے کہ کعبے کے بیچ میں کافروں نے 360 بت رکھے تھے، سب سے بڑا بت ہبل تھا، اور لات و منات دوسری جگہ میں تھے۔ اور اہل مکہ نے جب اسلام کی بات سنی بہت ظلم اور بے ادبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحابوں کو بہت ستایا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اہل بیت درمیان شب کے محاصرہ کیا، اور محاصرے میں 3 برس رہے۔ پھر محاصرہ کفار سے باہر تشریف لائے، اور ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مشغول تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے حضرت کے گلوئے مبارک پر کپڑا باندھا اور کھینچنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر چھڑایا۔ اور ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ابو جہل لین نے آ کے مٹی کی ٹوکری سر مبارک پر ڈال دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی دن جنگ احد سے تکلیف زیادہ ہوئی کہ آپ کے دشمنوں نے دندان مبارک آپ کا شہید کیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں جماعت کافروں کو ہدایت کرتا تھا، میری تصدیق نہ کر کے مجھ کو کئی انواع کی ایذا دی اور ظلم کیا، یہاں تک کہ پاؤں کے تلوے میرے خون سے تر ہوئے۔ اس حالت میں میں نے درگاہ باری میں عرض کی، جناب باری سے ایک فرشتہ جو پہاڑوں پر موکل ہے، اس نے مجھ کو آ کر سلام کیا کہ آزردگی آپ کی موجب ملال سب ملائکہ کا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو گرد مکے کے ہیں ملا دوں، اور تمام زمین مکہ کی اٹھا لے جاؤں کہ نام و نشان اس کا نہ رہے سوائے اس کی، اور جو حکم ہو بجا لاؤں۔ تب میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت واسطے عالمان کے بھیجا ہے،
واسطے ہلاک کرنے نہیں قوم کے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ترجمہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رحمت واسطے عالمان کے۔ مروی ہے کہ جب ترقی اسلام کی مکے کے کافروں نے دیکھی عتبہ بن ربیع کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسب نسب میں سب سے عالی درجہ رکھتے ہیں، باوجود اس کے آپ ایسا کام اختیار کیا ہے کہ اس سے اپنے ماں باپ کا کفر لازم آتا ہے اور آباء و اجداد پر طعنہ ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک کاہن قریش میں ظاہر ہوتا ہے اور ہم کو لوگ طعن کرتے ہیں۔ اگر بسبب شہوت کے آپ یہ بات کہتے ہیں تو جس عورت کی آپ کو قریش میں سے خواہش ہو اس کے ساتھ نکاح کر دوں، اور اگر آپ کو مال کی نہ غرض ہے تو اتنا مال دوں آپ کو کہ آپ تونگر ہو جائیں اور آپ کو حاجت مال کی نہ ہو، اگر حاکمی چاہتے ہو تو ملک دوں، اور اگر خلل دماغ ہو تو حبیب حاذق مقرر کر دوں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتاری ہوئی بخشنے والے مہربان کی طرف سے کتاب کے جدا جدا کی گئی آیتیں اس کی قرآن عربی ہے واسطے اس قوم کے کہ جانتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ پس اگر وہ منہ پھیریں پس کہیں تو میں نے خبر سنا دی تم کو عذاب آسمان سے مانند عذاب عاد کے اور سمود کے۔ تب عتبہ نے کہا کہ آپ کو سوائے اس کے اور کچھ یاد نہیں آتا ہے؟ ناچار ہو کر عتبہ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ایک ایسا بڑا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کبھی کسی نے نہیں سنا۔ اب صلاح یہ ہے کہ تم ان کو ایذا دینے میں کوشش نہ کرو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر ان سے لڑنا چاہتے ہو تو بے فائدہ ہے، کیونکہ اگر تم ان پر غالب ہوگے تو کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہ آئے گی، اور اگر وہ تم پر غالب ہوئے تو جو ملک تمہارا ہے سو اس کا ہوگا۔ پس عتبہ سے یہ سن کر مشرکوں نے کہا شاید تجھ کو اس نے جادو کیا ہے کہ تو ان کی طرفداری کرتا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ جو میری عقل میں آیا سو میں نے تم کو سنا دیا، اگر تم مختار ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ قریش کے حق میں کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، مگر ایک دن قریب مکہ معظمہ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے تھے، ابو جہل لین نے نجازت کی ٹوکری عتبہ بن ابی معیطہ کے ہاتھ سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے مبارک پر حالت سجدے میں ڈلوا دی۔ بعد فراغت نماز کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملعون کے حق میں دعائے بد فرمائی۔ ابن مسعود قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے ان کفاروں کو دیکھا، بدر کی لڑائی میں بد حالت میں سوئے لوگ ان کو زمین سے کھینچ کر کنویں میں ڈالتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ جس وقت 19 صحابہ مشرف با اسلام ہوئے تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں ہم اب اسلام کو چھپائیں؟ بہتر ہے کہ با اعلان عبادت اور دعوت اسلام کی کریں۔ تب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے مسجد الحرام میں جا بیٹھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ تب عتبہ وغیرہ مشرکوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو مبارک پر سخت ضرب پہنچائی کہ اس سے بے ہوش ہو گئے، اور بنی تیمم کر کے آ کر وہاں سے اٹھا کر گھر میں لائے، اس سے بے ہوش ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہاں سے اٹھا کر گھر میں لائے، اور ساری رات وہ بے قرار رہے۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت رنج و محنت اٹھائی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو برضائے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبول مجھ پر گزرے میں اس سے ناراض نہیں ہوں بلکہ راضی ہوں، صابر ہوں اور راحت عقبیٰ جانتا ہوں، مگر عتبہ سے مجھ کو درد و رنج بہت پہنچا، تمام اعضاء میں میرے درد آ گیا، سب دشمن دین کے ہنستے ہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اپنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اعضاء پر پھیر دیا، اسی وقت درد اور صدمے سے صحت پائی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں برس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ایمان لائے اور ان کے سبب اسلام میں تقویت اور عزت زیادہ ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت اور شجاعت میں اور جوان مردی اور حشمت میں عرب کے درمیان مشہور و معروف تھے اور تمام عرب ان سے ڈرتے تھے۔ تب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تب ابو جہل نے ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان اور ابو لہب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ وغیرہ سرداران قریش کو بلا کر کہا کہ اے قریش کے
سردار و امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے کیا بےہودہ باتیں بس خرافت کرتا ہے، ایسا کبھی کسی نے نہیں کی اور نہ کسی نے سنی۔ تب ابو لہب نے کہا، اے ابو الحکم میری بات سنو، اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ لو، بعد ان کے یاروں کا تدراک ہوگا۔ ابو جہل نے یہ بات سن کے کہا کہ قسم ہے مجھ کو لات اور عزا کی، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ لا دے گا، میں اس کو ایک شتر کا بوجھ سونے اور چاندی کا اور 10 غلام اور لونڈی اس کو دوں گا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ کام میرا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں سب بنی ہاشم ہے، کیوں کہ یہ کام ہوگا۔ تب عمر بن خطاب نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا، اگر بنی ہاشم ان کی تائید میں آئے تو ان کو جیتا نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیغ حمائل کر کے چلے۔ اتفاقاً اثناء راہ میں ایک عربی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں جاتے ہو؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ لانے کو جاتا ہوں۔ عربی نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تو کیوں کر خلاصی پائے گا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں ہے تو اس کا بھی سر کاٹوں گا۔ پھر عربی بولا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل کی خبر تو رکھتا ہے؟ بولا، نہیں۔ کہا کہ تیری بہن فاطمہ اپنے خاوند زید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے، اور تیرا داماد سید وہ بھی ایمان لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلامیت ان کی کیوں کر معلوم ہوگی؟ کہا، اگر کھانے کے وقت اپنے ساتھ بلاؤ گے تو نہ آئیں گے، اس میں معلوم ہو جائے گا کہ ایمان لائے ہیں۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے اپنی بہن کی طرف چلے۔ راہ میں پھر ایک عربی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، اے عمر، تو کہاں جاتا ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کو۔ عربی بولا، بھلا ایک بات تو سن کے جو تیرے سامنے بکری ہے تو اس کو پکڑ، تب معلوم ہوگی تیری شجاعت۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کے پیچھے اس قدر دوڑے کہ تمام بدن میں پسینہ آ گیا، عاجز ہو گئے، بکری نہ پکڑ سکے، بہت شرمندہ ہوئے۔ تب عربی نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکری کو تو نہ پکڑ سکا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا ہے، ان کو تو پکڑے گا۔ بس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے خجالت پا کے غصہ ہو کر اپنی بہن کی طرف چلے، اور وہاں جا کر یہ کہا کہ اے بہن، مجھ کو بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لاؤ۔ تب ان کی بہن نے جلدی سے کھانا تیار کر کے ان کو لا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے وقت اپنی بہن کو دسترخوان پر بلایا، اس نے ان کے ساتھ کھانے میں انکار کیا۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا کہ یہ مسلمان ہوئی، پس اس وقت غصے میں آ کر بال اپنی بہن کے پکڑ کے چاہا کہ سر تن سے جدا کرے۔ تب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کچھ ہلا کر کے غصہ ان کا فرو کیا اور کھانا کھلا دیا، یہاں تک کہ جب رات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور ان کی بہن سورہ طٰہٰ پڑھنے لگی۔ جب اس آیت پر پہنچی، قول تعالیٰ ہے، لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، ترجمہ، اللہ کے واسطے جو کچھ بیچ آسمانوں اور زمین کے ہے اور جو دونوں کے بیچ میں ہے اور وہ جو تحت الثریٰ میں ہے۔ جب اس آیت کا مطلب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچا، دل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی طرف مائل ہوا۔ تب بچھونے سے اٹھ کر اپنی بہن فاطمہ کے پاس گئے اور کہا کہ کیا پڑھتی ہو؟ بولی، کلام اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور بعضوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کے مارے اس کاغذ کو جس پر کلام لکھا تھا تنور کے اندر ڈال دیا، مگر خدا کے فضل سے نہ جلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لاؤ اس کاغذ کو میں بھی پڑھوں۔ تب فاطمہ نے کہا، قول تعالیٰ ہے، انما المشرکون نجس، ترجمہ، جو کوئی مشرک ہے وہ نجس ہے اور ناپاک۔ اگر کلام اللہ تو پڑھنا چاہتے ہو تو پاک صاف ہو کر باطہارت پڑھو، کیونکہ اس کو چھونا بغیر پاکی کے درست نہیں۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پاک صاف ہو کر باطہارت ہاتھ میں اس سورہ لے کر پڑھنے لگی اور اس کے معنی دریافت کر کے رونے لگے اور اسلام کی طرف خواہش ہوئی۔ پھر سو رہے، جب فجر ہوئی، ابو جہل وغیرہ مشرکوں کی بات یاد پڑی، تب تلوار حمائل کر کے با ارادہ کار موت کے روانہ ہوئے۔ پھر اثناء راہ میں ایک عربی سے ملاقات ہوئی۔ عربی بولا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کو۔ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو جانتا ہے، وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں۔ پھر وہاں سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری طرف آتا ہے، تم اس سے مت ڈرو، اس کو اسلام کی دعوت کرو۔ جب وہ تمہارے پاس آئے، نبوت کی قوت سے اس کا پنجہ سخت پکڑو تاکہ ایمان نہ لائے۔ نبوت کی قوت سے اس کا پنجہ سخت پکڑو جب تک کہ ایمان نہ لائے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت
39 آدمی تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں عمر بیٹا خطاب کا ہوں۔ بمجد و اسماع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دروازہ کھول دیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر اپنا دروازے کے بھیتر رکھا، حسب تعلیم جبرائیل علیہ السلام کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت قوت سے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجہ پکڑ کے ہلایا، تکبیر پڑھ کے دعوت اسلام کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے اور کہا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لعنت خدا کی اس پر ہے جو در پہ ایذا آپ کے رہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس وقت رب جلیل کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لائے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ترجمہ کہا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفایت ہے آپ کو اللہ اور ان کو جتنے تو آپ پر ایمان لائے۔ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اس وقت عالم سفلی سے عالم ملکوت تک خوشی حاصل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ کی خواہش کرے گا غالب ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی سب پر کیا چاہیے، اور صحابہ کو فرمایا کہ کوچہ بازار میں جا کے دعوت اسلام کی کریں، اگر اس میں کوئی بات ناشائستہ کہے اس کو پکڑ لائے، اور میں سب قریشیوں کو دعوت اسلام کی کرتا ہوں۔ یہ سب کہہ کر خود نے ابو جہل کو اے قریش میں اسلام میں داخل ہوا یہ سب کو کہہ کر خود نے ابو جہل کو کہا اے معشر قریش میں اسلام میں داخل ہو۔ حلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا۔ اب اگر کوئی ایذا دینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہوگا تو اس کو میں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ اے ابو جہل دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور دین تم سب کا باطل بت پرستی جھوٹ ہے۔ تب خطاب نے کہا اے بیٹا تو دیوانہ ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو نے تجھ پر اثر کیا کہ ہمارے معبودوں کی تکذیب کرتا ہے، اب تجھ کو مار ڈالوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے باپ کفر کا کلام چھوڑو، خدا اور رسول پر ایمان لاؤ، مسلمان ہو۔ خطاب نے ان باتوں سے طیش میں آ کر کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بےہودہ باتیں جو کرتا ہے، آج تیری شامت آئی ہے، موت قریب ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمشیر میان سے نکالی، یہ دیکھ کر ابو جہل بھاگا اور خطاب چاہتا تھا کہ بھاگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کام اس کا ایک بار میں تمام کیا، اپنے باپ کا سر کاٹ لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں پہنچی تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب سے مکے کے گرد و نواح میں اور ملکوں میں اور جا بجا کفاروں میں زلزلہ پڑ گیا، اور مسلمان سب مانند بہشتیوں کہ خوشحال رہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس روز طائف اور مکہ میں کوئی باقی نہ رہا کہ دعوت اس تک نہ پہنچی ہو۔ نماز اور اذاں جا بجا اشکار ہوئی، جماعت ہونے لگی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے، مسلمان ہوئے۔ روایت میں آیا بعد نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس دعوت اسلام کی اپنے قوم میں کی۔ جب دیکھا وہ اسلام قبول نہیں کرتے تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نا امید ہو کر واسطے ہدایت قوم غیر کے مشغول ہوئے اور طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جہاں کے راہ خدا کی ہدایت کرنے لگے۔ وہاں کے سردار 3 آدمی تھے، کوئی ایمان نہ لائے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی، اپنے شہر سے نکال دیا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار عقاطہ میں تشریف لائے اور اثناء راہ میں مقام نخلا میں منزل کی۔ جب رات ہوئی اپنے یاروں کو لے کے نماز میں مشغول ہوئے، قرأت جہر سے پڑھنے لگے۔ اس عرصے میں 9 شخص قوم جن نے شہر نصیبین سے کہ وہ فرقہ نحو شیطان سے کہ عمدہ ترین قبائل جنوں میں سے ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جگہ میں گزر گیا، اور سیر کرنا ان جنوں کا اس واسطے تھا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور تب جنوں کا آسمان پر جانا موقوف ہوا، جب اوپر جانے کا قصد کرتے آسمان سے شعلہ آتش ان پر گرنا شروع ہوتا۔ اس واسطے جب جنوں نے اکٹھے ہو کر یہ صلاح کی کہ دیکھو تلاش کرو مشرق سے مغرب تک دنیا میں کون شخص پیدا ہوا کہ اس کے سبب سے ہم سب کا آسمان پر جانا موقوف ہوا تاکہ اس کا تدراک ہو، ہم بخوبی کریں۔ اس وقت جنات سب تھاما کی طرف چلے، اتنے میں مقام نخلا میں پہنچ کے قرآن شریف کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پڑھنا سن کے یقین کامل ہوا کہ کلام الہی یہی ہے اور یہی سبب ہے ہم سب کے آسمان پر نہ جانے کا، تاکہ کوئی اس کلام کو چرا نہ لے جائے اور بے محل نہ پہنچا دے۔ بعد اس کے قرات تمام قرآن کی سن کے جنات حضرات پر اور قرآن مجید پر
قرأت قرآن کی سن کے جنات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لائے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ تم سب اپنی قوم کو جا کے اس کی خبر کرو۔ تب انہوں نے اپنی قوم جنات کو جا کے اس کی خبر کی۔ تب جنوں میں سے جو وہ جن کے نام ان کا زویا اور عمودہ جو ان کے سردار تھے اور ساتھ ان کے 90 جنات شہر نصیبین سے اور شہر نینوان سے گروہ گروہ روانہ ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو اور قرآن شریف سننے کے لیے۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سابق جنہوں نے آ کے عرض کیا جناب آپ کو دیکھنے کے لیے، کلام الہی سننے کے لیے سب منتظر فرمانوا جب الادغان ہیں، جس وقت اور جس مکان میں حکم ہو تو وہ سب حاضر ہوں۔ تب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر کے باہر شب کے وقت شب الجمعہ کی نواحی میں کہ متصل مکہ معظمہ کے جمع ہو تاکہ اہل شہر کو ڈر اور ہیبت نہ ہو۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عشاء کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ تمام جنات نے مارے شوق کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو ہجوم کیا۔ پس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر شعب الجنون کے کھڑے ہونے کو فرمایا اور ایک دائرہ ہر طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھینچ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس دائرے سے باہر مت جائیو، تب جنات تم کو تکلیف نہ دے۔ پس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دائرے کے اندر رہے اور دیکھتے تھے کہ تمام جنات کی شکل مثل ہوش کے مختلف ہے۔ ان میں کسی کی شکل مثل گدھ کی اور کسی کی شکل مثل گروہ جٹ کے جو متصل بصرہ کی ہے، اور کسی کا سر پاؤں ننگا، سطر عورت ایک کا کپڑے سفید سے چھپا اور بدن کا رنگ سیاہ، اور بعض ان کی اور دوسری شکل پر ہیں۔ وہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم لا کر صبح تک حاضر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تمام رات ان کی تعلیم و تلقین، روزہ، نماز، طہارت وغیرہ احکام میں مشغول رہے۔ اور جنہوں نے حضرت سے صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بطور تبرک کے کچھ توشہ عنایت ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توشہ تم سبوں کو ہم نے ایسا دیا کہ نسل بد نسل کے ہمیشہ کام آئے گا۔ انہوں نے کہا اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جس جگہ ہڈی یا مینگنی اونٹ یا بکری کی یا گوبر گائے بھینس کا گرا ہوا پاؤ گے وہی تمہارا توشہ ہے، اور اب جو چیز تم سب کھاتے ہو اس سے بہتر شیرنی اور لذت اس میں ملے گی، اور یہ لذت میری دعا سے ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کوئلہ بھی آیا ہے۔ پھر جنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدمی ان چیزوں پر نجاست گراتے ہیں اور اس کو خراب کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں لوگوں کو منع کروں گا کہ ان چیزوں پر نجاست نہ ڈالیں اور خراب نہ کریں، اور بھی سنیے استنجا کرنا ہڈی اور خشک گوبر سے اور مینگنی سے اور کوئلے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی ایام میں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون کر ڈالا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطابق حکم الہی کے انصاف کیا اور اس میں سب راضی ہو کر اپنے وطن کو چلے گئے۔ پھر اسی طرح جنات دوسری مرتبہ کوہ ہرا میں جمع ہوئے، سب جزائر میں آئے تھے، اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما ہوئے اور تمام رات وہاں رہے۔ صبح کے وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کی نشانی اور دوسرے اسباب جو جن چھوڑ گئے تھے پائے، اور یہ سب صحیح مسلم سے لکھا ہوا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔